بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جس وقت ہم نے تلاوت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے گفتگو فرما رہے ہیں اور اسلام کی خوبیوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا سمجھانا اور بات کرنا دلائل کے اعتبار سے اتنا پختہ ہوتا تھا کہ کوئی آپ کی بات کو کاٹنے کی بھی ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے آپ کو یہودیوں نے لاجواب پایا اور اسلام کی تعلیمات کو چھوڑنے کا ان کے پاس کوئی عذر نہ رہا، آخر میں انہوں نے یہ بات کہہ کر اپنے آپ کو بچایا یا اپنے آپ یا اسلام کی تعلیمات کو قبول نہ کیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر نہیں پایا۔ آپ سمجھا رہے ہیں، آپ کی دلائل ہیں، لیکن ہم نے اپنے ماں باپ کو، اپنے آباء و اجداد کو اس دین پر نہیں پایا جس دین کی دعوت آپ دے رہے ہیں۔ ہم تو انہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا رد فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ان کی کم عقلی کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ بھی کوئی عقل اور سمجھ کی بات ہے کہ ہر بات میں باپ دادا یا آباء و اجداد کی رسموں کی پیروی کی جائے۔ اگر ان کے آباء و اجداد کے پاس علم نہیں تھا، ہدایت نہیں تھی، اگر ان کے آباء و اجداد کے پاس دین سے واقفیت نہیں تھی، وہ سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے تھے، پھر بھی کیا یہ ان کا اتباع کریں گے؟ اللہ نے یہاں مشرکین کی، اسی طرح یہود و نصارہ کی اس غلط بات کو نقل فرمایا ہے کہ وہ ہر بات میں یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے گھر والوں کو اس بات پر نہیں پایا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ غلط راہ پر تھے تو کیا تم بھی غلط راہ پر پڑو گے؟ یہاں یہ عادت اللہ نے غیروں کی بیان فرمائی ہے کہ وہ ہر بات میں آباء و اجداد کی مثالیں دیتے ہیں۔ اس آیت کے تحت علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ آباء و اجداد کی غلط کاموں میں اتباع، خاندانی رسم و رواج میں غلط کاموں میں اتباع، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ نے اسی آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ نیک کاموں میں خاندانی روایات کا لحاظ رکھنا یہ ایک جائز عمل ہے، مستحسن ہے، شریعت میں پسندیدہ ہے کہ اگر کوئی کسی خاندان کی عادت یہ ہے کہ وہ مہمان نوازی میں آگے رہتے ہیں، علماء کی خدمت کرنے میں آگے رہتے ہیں، تو اگر آنے والے لوگ یا آنے والی نسل خاندان کی اس روش کو اختیار کرتی ہے، بڑا عمدہ عمل ہے۔
کوئی خاندان ماہر ہوتا ہے غریبوں کی مدد کرنے میں، معاشرے میں لوگوں کی خدمت کرنے میں، اگر کوئی اس روایت کو آگے بڑھاتا ہے تو ایک ناجائز نہیں بلکہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ ہاں البتہ اگر غلط کاموں میں خاندان کی روایات کا لحاظ کیا جائے گا تو یہ ایک ناجائز اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ بہرحال اللہ نے یہ نافرمانوں کی علامت بیان کی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں خاندان والوں کی بات لے آتے ہیں، آباء و اجداد کی بات لے آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ آباء و اجداد کا غلط کاموں میں پڑے رہنا یہ کوئی ان کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان نافرمانوں سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو، قرآن کا اتباع، شریعت کا اتباع کرو جو اللہ نے اتارا ہے، حدیث کا اتباع کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں کلام سے مراد کلام الہی ہے، اور کلام الہی کے ذیل میں مکمل شریعت آ جاتی ہے۔ حدیث کا اتباع بھی در حقیقت شریعت کا اتباع ہے، مراد ہے پوری شریعت۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بھلا کیا اس صورت میں بھی ان کو یہی چاہیے جب ان کے باپ دادا دین کی ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں اور انہوں نے کوئی آسمانی ہدایت بھی حاصل نہ کی ہو، تو کیا پھر بھی ان کی اتباع کی جائے گی؟ اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر آباء و اجداد غلط روش پر تھے تو کیا اب اس کو باقی رکھا جائے گا؟ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔